السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ جس کے کرم سے، جس کی رحمت سے آج ہم دوبارہ کلاس لینے کے لیے، قرآن پاک کی تجوید کی کلاس لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کلاس میں حاضر ہونے کی توفیق دی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس اللہ تعالیٰ کا ہم بے حد شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آپ آج پڑھیں گے کہ قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ کس طرح پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، آج کی کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ عربی حروف کی ادائیگی کے لیے مخارج الحروف اگر وہ کیا ہیں۔ مطلب دیکھیں، اگر ہم کسی عمارت کی مضبوطی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی کسی بھی عمارت کی بیس کو دیکھتے ہیں۔ اگر عمارت کی بیس ٹھیک ہوگی تو وہ عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ اگر عمارت کی بیس کمزور ہوگی تو عمارت بھی کمزور ہوگی۔ ایسے ہی اگر ہم نے قرآن پاک کو پختہ کرنا ہو، قرآن کو صحیح انداز میں صحیح طریقے سے پڑھنا ہو تو اس کے لیے تجوید سیکھنی ہے۔ تو کیوں نہ کہ تجوید اس لیے سیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو پختہ طریقے سے، اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم تجوید سیکھیں۔ تجوید سیکھے بغیر قرآن پاک کو صحیح پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جب ہم یہ تجوید کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے مخارج کا بیان آتا ہے۔ 29 لیٹرز جو عربی کے ہیں ان کے مخارج کو پڑھنا بہت ضروری ہے، پڑھنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان لیٹرز کی ادائیگی کہاں سے اور کیسے ہوتی ہے تو پھر ہم جا کے قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، وہ ادائیگی کو سیکھنا ہوتا ہے ہم نے۔ تو جب کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ اس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، کہ ہم نے ان کو کتاب دی، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتہ، جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اگر آپ اس چیز کے خواہش مند ہیں، آج ہم اس کلاس میں یہی سیکھنے والے ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کلاس کو۔ آج آپ بھی اپنی نوٹ بک پہ لکھتے جائیں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا۔ مثلا دیکھیں، قلبن ہے، قلبن گول کاف والا، اس کا مطلب ہے عربی زبان میں دل۔ اور اگر دوسری کاف جو ہے، کاف، کاف، قاف اور کاف، اس کا مطلب قاف کا یہ جو قاف ہے اس سے بنتا ہے قلبن کتا، قلبن دل، قلبن کتا۔ دیکھیں دونوں کا مطلب کتنا مختلف ہو جاتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں علیم، علیم کا معنی ہے جاننا۔ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اور کئی جگہ پہ آیا ہے عذاب علیم۔ تو عین اور الف جو ہے اس کے اندر بھی ہم کیسے فرق کریں گے؟ ہمیں تجوید کے یہ الفابیٹا جو لیٹرز ہیں ان کی ادائیگی، ان کے مخارج کے مطابق کہاں سے کیسے ادا ہونے ہیں وہ آئیں گے تو پھر ہی ہے نا۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے۔ 29 لیٹر جو ہیں یہ کہاں سے اور کیسے ادا ہوتی ہیں، ان کی آواز کہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان 29 حروف کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، الفابیٹا لیٹرز بھی کہتے ہیں۔ ہم اب دیکھیں گے کہ ان میں موٹے حروف کون سے ہیں اور باریک حروف کون سے ہیں۔ پھر ہم اس میں دیکھیں گے اصول مخارج کون سے ہیں۔ یہ ساری بات آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔
ان 29 حروف میں سے اگر ہم 8 حروف نکال لیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر کر کے پڑھے جاتے ہیں، تو باقی 21 جو ہیں وہ حروف باقی رہ جاتے ہیں۔ اگر 8 جو ہیں 8 حروف جو ہیں وہ موٹے اور پر کر کے پڑھے جاتے ہیں تو 21 جو ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ایک کویسچن تو بنتا ہے نا کہ پھر 21 جو ہیں وہ حروف کیسے ادا ہوں گے، تو ان کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو 21 حروف ہے نا ان کو ہم باریک ادا کریں گے، اور ان میں سے موٹا پن جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے۔ جیسے جیم یہ باریک حروف پڑھا جائے گا، اور خو دیکھو پر اور موٹا کر کے اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ جیم باریک ہے اور خو جو ہے وہ موٹا حروف ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں موٹے حروف، ٹھیک ہے، جو 8 حروف موٹے اور پر کر کے پڑھے جاتے ہیں نا، پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں، بعد میں ہم باریک حروف ادا ہونے والے وہ پڑھیں گے۔ چلیں آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کریں۔ خو رو، دیکھیں پر کر کے منہ کو بھر کے ایسے بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خو رو صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ پر اور موٹے حروف پڑھے جانے والے ہیں۔ اب ان کے اندر دیکھیں فرق، طا اور تا میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تا 2 نقطوں والا جو ہے نا، جس کے اوپر 2 ڈاٹس ہوتے ہیں، وہ تا، اور طا موٹا پڑھا جائے گا، اور تا جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے قاف جو گول قاف کینچی والا